اپنے مکان کا نلکا بھی ٹوٹتا ہے نا، غم ہوتا ہے. مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا، تم تھوڑا سا کرایہ دے کے اس میں انجوائے کرو، ٹھیک ہے. کئی سال کرایہ دیتے رہو گے، اس کے کروڑوں روپے پورے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے. پھر تم بولو گے خام خواہ میں نے کروڑوں روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے. تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں ہم یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں. کیا خیال ہے بھائی، زندہ رہیں کہ نہ رہیں؟ ابے ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے یار، کیا دل لگانا ہے اینٹوں سے؟ میری اینٹ ہے، میری ٹائل ہے، بھاڑ میں جائے تیری اینٹ. زندگی ہے کتنی تھوڑی، بہت زیادہ جی لیے 80 سال نکال لیں گے. بولے تو پراٹھے جس اسپیڈ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں 80 سال تک رہوں گا. صحیح ہے نا؟ ہم کہتے ہیں پراٹھے کھا کے مر جانا، یہ بغیر پراٹھوں کے 80 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے. اللہ بچائے. ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا، پھر کہتا ہے یار خیر. وہ ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. بار بار کہتا تھا تو کوئی درخت پہ چڑھ کے کسی نے رسی پھینک دی، اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہا ہے اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے. تو جب پھندا دیکھا نا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اوپر سے آواز آئی اے میرے بندے میں اللہ ہوں، میں نے تیری دعا سن لی ہے، تو یہ پھندا گلے میں ڈال، میں کھینچ لوں گا اوپر. تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال زندگی کا کوئی بھروسہ، بہت جی لی 80 سال جی لیں گے تو 80 میں کتنا ٹائم رہ گیا، ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے. اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے یار. کیا میرا مکان، میری گاڑی، میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی. اس میں آدمی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کریں. باقی مکان مالک کا ہو، رہے گا کون؟ ہم رہیں گے. یہ تو فائدہ ہے نا. پیسہ اس کمبخت نے لگایا، بے وقوف نے، رہ کون رہا ہے؟ مزے آپ اڑا رہے ہو. صحیح ہے نا؟ اور کرایہ دار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانی نہیں چاہیے، لیکن وہ ساری ریپیئرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اگلی گلی میں چلے جاؤ. وہ بھی مسافر خانہ، یہ والی گلی، وہ والی بھی، وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ، وہاں سے بھی. بلکہ کرائے کے گھر میں اور آسانی ہے کہ جہاں چاہو رہو. اب دیکھو میرے پاس آپشن ہے میں لاہور میں جا کے رہوں، کہ میں فیصل آباد میں جا کے رہوں، کہ میں اسلام آباد میں جا کے رہوں. میرے پاس آپشن ہے. جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا. ہم نے ادھر نوٹس دیا بھائی ہم جا رہے ہیں، اور پتلی گلی سے نکل لو. مسافر خانے چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی. کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے. یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے. جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے، گدھا ہے، وہ اس دنیا کو سمجھتا ہے کہ رہنے کی جگہ جس میں تھوڑی سی سینس ہے نا، پی کے نہیں آیا ہے، اس کو پتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ بے وقوف اور گدھے ہیں جو ان اینٹوں سے دل لگاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو. ایسا نہ ہو جن کا بنا ہوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بیوقوف ایسی مفتی صاحب نے. ان کے بارے میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پراپرٹی. حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ نے آپ کو کھلایا بچوں کو بھی کھلائے گا. لیکن صحیح حدیث ہے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ، بچوں کو لاوارث مت کرو. کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے. اس کا طریقہ ہے پلاٹ لے کے ڈال دیں. سمجھتے ہو؟ پلاٹ لے کے ڈال دیں، اس کی قیمت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا، بچوں کے کام آ جائے گا. تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رل رہے ہوتے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس. تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس نیت سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی، یہ سوال پوچھا کیا تھا، ہم نکل کے ادھر کو لیے. کاروبار کا وظیفہ ہے. مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو. پہلے تو فجر کی نماز پڑھو، پھر جاگنگ کرو، پھر پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا، شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے. قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا، ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ، خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ، جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کاکڑ دنا. آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے. اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں.
وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو؟ روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا, تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے. وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے پھر وہ. تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں دوپہر 2 بجے. میں کیا کر کے آ رہا ہوں؟ ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں؟ دل میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے, رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاغڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے, بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں. بیٹھ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شائے نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو؟ پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو؟ ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ, جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع. پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا, نہیں دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے بعد جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے. تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. تمہارا باپ بھی کرو. پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بے وقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, کو تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے. 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار, ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے.
کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو، وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے، پلا رہا ہے، لے بھی پی لے، سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک۔ گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ، گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں۔ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا، بزنس تو یہی ہوگا۔ سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی، ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں۔ کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے، کھوپڑی استعمال کرنی ہے تو کھوپڑی بھی استعمال کرو، اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ صبح دوڑو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے۔ شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے، اور اگر گئے تو کمر میں درد، گھٹنے میں درد۔ اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی، اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے۔ ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا، ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا، کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی، چلنے پھرنے کی۔ کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں، اکڑے ہیں، کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں۔ مالشیں ہوئی، پتہ نہیں میڈیسن لیے، پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا، اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا ہے ان کا، گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے۔ تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہو۔ تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر عمل کریں، پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ غربت۔ پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں، ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں غربت سے۔ اس نے کہا، لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ۔ یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے۔ اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا؟ اس نے کہا نہیں، پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس طرح سے بزنس کریں، یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کیا خیال؟ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی۔ یہ جو رات کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بے روزگار لوگ؟ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا یہ جملہ تکبر میں آتا ہے؟ میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس مال ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ نارملی تو یہ جملہ تکبر میں آتا ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا، کس سیاق و سباق میں یہ کہا ہے۔ ویسے یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یوٹیوب کی انکم کہاں آتی ہے؟ یہ پرسنل سوال ہے۔ یوٹیوب کی انکم ہمارے ایڈمن کے پاس جاتی ہے، وہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ ان سے جا کے پوچھیں۔ معین اختر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا یہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ ماموں سے پوچھیں۔ اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پیسے ہیں یہ حرام ہیں۔ فتویٰ لوگوں سے نہیں لیا جاتا، فتویٰ علماء سے لیا جاتا ہے۔ اچھا میرے بھائی، زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں؟ جو مفتی ہیں، جو ماہر مفتی ہیں، جو دارالعلوم کرنگی کا ریٹن فتویٰ، جامع الرشید کا ریٹن فتویٰ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ حرام نہیں کہتا اس سامنے۔ یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے نا، اس پہ آج کل وہ جو مشہور زمانہ فتنہ ہے، وہ بھی اس بات کو بڑا کیش کراتے ہیں کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے۔ وہ فرعون بار بار کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین۔ فرعون میں بھی فرعونیت تھی نا، تو فرعون میں بھی بار بار میں تو آج بعض اسکالرز کا ایسا ہی ہے، میں میرا چینل مونیٹائز نہیں۔ او بھائی تو کر لے، کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ میں کماتا نہیں ہوں، تو کما لے، تیرے کو کس نے منع کیا ہے؟ بعض لوگ جاتے ہیں وہ اس کی پھٹ پھٹی موٹر سائیکل دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اتنا بڑا آدمی پھٹ پھٹی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے، تو خرید لے یار گاڑی، تجھے اللہ نے اگر پیسہ دیا تو گاڑی خرید لے، نہیں دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، پھٹ پھٹی پہ گھوم، تو رکشے پہ گھوم۔ یہ چیزیں کرائیٹیریا نہیں ہے حق کا۔ تو چینل کا مونیٹائز ہونا نہ ہونا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ حق پرست، آپ کی دلیل مضبوط ہوگی تو آپ حق پرست ہیں، چاہے آپ کا چینل مونیٹائز ہے چاہے مونیٹائز نہیں۔ بہرحال میرے بارے میں وہ محترم صاحب بہت الزامات لگاتے ہیں کہ ان کا چینل دیکھو مونیٹائز ہے اور یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں، اتنے پیسے کما رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہے۔ جب انسان دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا، بھاگتا ہے، تو پھر وہ ذاتیات پہ آتا ہے۔ صرف میرا چینل مونیٹائز نہیں، اور بہت سارے علماء کا چینل مونیٹائز ہے جن کا نام لے کے اس نے کبھی ایک دفعہ بھی ان کی مخالفت نہیں کی، کیونکہ وہ ہندوستان اور بر صغیر کے مولوی نہیں ہیں۔ ان کو چیڑا کس سے؟ علماء دیوبند سے۔ باقی اور بہت سارے بڑے بڑے علماء جن کا میں نام بتاؤں، جن کو وہ بھی مانتا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا، ان پہ طنز کرے گا۔ تو چینل ہمارا جو مونیٹائز ہوا، یہ نہ میں نے کیا، نہ یہ چینل میرے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ چینل کی مونیٹائزیشن کی بات چلی تھی، میں نے منع کر دیا تھا، میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چینل کو مونیٹائز کریں۔ جو شروع میں جب چینل مونیٹائز ہو رہے تھے نا، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک ارننگ تھی،
میں نے منع کیا کہ جو ایڈمن کا اس کو بھی منع کیا, میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا فتویٰ کیا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فتویٰ ہم نے لیا جائز ہونے کا. فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ ہم دے رہے ہیں جائز تھا, جائز ہے, لیکن اپنے چینل کو ہم مونیٹائز نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تو خود مونیٹائز کر کے حلال کرتے نا. حلال ہونے کا فتویٰ ہم نے بہت پہلے دیا ہوا تھا اس کی ارننگ کے, لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, میرا اپنا کاروبار بھی ہے, میں اس کاروبار کی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میری کمپنی ہے, میں اس کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں ممبر سے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں نا. رجسٹرڈ کمپنی ہے, باقاعدہ میرا بزنس ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے, میں بھائی ممبر میں کیوں بتاؤں کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, لوگ اس طرف آئیں گے تو پھر وہ ایک نئی بحث شروع. ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے نا اس ممبر کو میں اپنے نام کو میں اپنی کمپنیوں کی مشہوری کے لیے استعمال کروں. تو اب اس کا کیا ہے کہ ہم نے فتویٰ بہت پہلے سے دیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی میں نے چینل کو مونیٹائز نہیں کرایا. ہمارے خرچے بڑھنا شروع ہوئے دبا کے, ٹھیک ٹھاک, کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ٹیم بڑھتی ہے نا. جب کام بڑھنا شروع ہوا, آپ دیکھو روزانہ اتنے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں, جمعے کا بیان, ہفتے کا بیان, یہ سارے رینڈنگ ہوتے ہیں, اس کے بعد اپلوڈنگ کا کام ہے, پھر اس میں سے شارٹ کلپ نکلنا, پھر کوئی غلط چیز چلی جائے کسی پہلے ہمارا بے ڈھنگے طریقے سے کام ہو رہا تھا, اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. باقاعدہ پھر چینل کنٹرول کیا تو پھر ظاہر ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی نا. اب تنخواہوں کا ایک طریقہ ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں ہم لوگوں سے. چندے والا سیٹ اپ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, لوگوں کے احسانات کے بوجھ کے نیچے انسان آتا ہے. تو ہم نے کہا جو خود سے کوئی چندہ دے دے گا تو ٹھیک ہے بھائی. کچھ لوگوں نے دیا بھی, اسٹوڈیو بنایا, ایک صاحب نے پورا اسٹوڈیو ہمارا اچھا خاصا پیسہ لگا کے تیار کیا, ہمارا غریبوں والا اسٹوڈیو تھا. یہ آپ کو پتا ہے نا 5 سال یہ پھٹی ہوئی جائے نماز یہاں چلتی رہی ہے بیان میں, سمجھتے ہو. اب میں کہ چندہ مانگوں کہ اللہ للہ فلہ ایک جائے نماز لا دو, آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر سے لا دیتے. ہمیں تو یہاں بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ پیچھے کیا ہے, جائے نماز بھول جاتے ہیں ہم. تو گھر سے بھی لا سکتا ہے انسان, لیکن ہمارے بھی اپنے بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے. میں سارے خرچے اگر اٹھانا شروع کر دوں, اسٹوڈیو کو بھی میں اپنی جیب سے, تنخواہیں بھی اپنی جیب سے, تو میرا گھر پل گیا. پھر بچے بھی مجھے کھا جائیں گے, ابا سارا پیسہ تو آپ جو ہماری تعلیم پہ لگانا چاہیے تھا اور ہماری 4 شادیوں پہ لگانا چاہیے تھا, اب آپ تو وہ آپ کہاں لگا رہے ہو. ہمارے بچے بھی تو آٹو پہ آ گئے ہیں نا شادیوں کے معاملے میں. تو یہ جب خرچے بڑھنا شروع ہوئے تو پھر ایڈمن نے خود ہی یہ بات کہی کہ بھائی چینل کو مونیٹائز ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے خرچے کیا ہو رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چندوں پہ, چندے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا, 2-4 مہینے بھیجا, اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کے مالی حالات. اب ہم فون کرتے رہے حضرت اچھا تھوڑی لگتا ہے. ہم نے کہا یار جب جائز ہونے کا فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے کر دو مانیٹر. پھر یہ انہوں نے ہی کیا, مجھے پتا بھی نہیں کب ہوا یہ, اور وہ ارننگ بھی انہی کے پاس جاتی ہے. تو وہ ساری ارننگ کا کنٹرول بھی اسی, مجھے پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس منتھ کتنی, مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کو پتا ہے اس منتھ کتنی ہوئی. میں نے کہا بھائی نہ مجھے اس سے بحث ہے کتنی ہوئی, کیونکہ جو ایڈمن ہے قابل اعتماد ہے, مجھے پتا ہے وہ چور نہیں ہے, وہ جہاں خرچ کرے گا مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ, کیونکہ میں اس کو, ہمارے ایڈمن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, جب میں مشہور نہیں تھا اس وقت سے وہ ہمارا شاگرد ہے, تو مجھے بھی بھیجتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں بھیجتے, ہو کتنے بھیجتے ہیں, جتنے بھیج دیے ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے کیوں بھیجے تو اتنے کیوں نہیں بھیجے. اور وہ 4 لاکھ تو ہمارا خالی تنخواہوں میں, اس مہینے 4 لاکھ صرف تنخواہوں میں بھیجا ہے انہوں نے, مجھے خود انہوں نے بتایا. تو جب یہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں, آپ کے کام بڑھ رہے ہیں, اور پھر بھی ہمارے کاموں کے لیے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ابھی بھی ہمارے بہت سارے خرچے پیسے کم ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. مجھے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلاں سے مانگو, میں کہہ رہا یار میں کیسے مانگوں لوگوں سے, اچھا نہیں لگتا. لوگ کہیں گے چندے والا مولانا بن گیا ہے. پھر بھی کوئی بہت ہی قریبی ہوتا ہے تو اس کی اشارتاً کنایتاً اس کی توجہ ہم دلا دیتے ہیں کہ بعض لوگ آ رہے ہیں نا خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کر لیں اگر یہ جگہ ہے, اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی کوئی قریبی بے تکلف ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے. تو بیٹھ کے یوٹیوب پہ جس آدمی نے بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکنا ہے, اس کو تو دنیا میں کچھ کرنا ہے ہی نہیں. جس کمبخت نے کام کرنا ہوتا ہے نا, اس کو وسائل بھی چاہیے, اس کو چندہ بھی چاہیے, اس کو کام کرنا ہے. تم نے برف خانے میں بیٹھ کے پھینکنی ہے بس. حضرت معاویہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا, مغیرہ بن شعبہ کے خلاف ایک کلپ آ جائے گا, پھر بیٹھ کے جب چیلنج بازی ہیں, پھر چیلنج سے جب بھاگتا ہے تو پھر اس کی یوٹیوب کی ارننگ آتی ہے, یہ اپنے مذہب کو بیچتے ہیں, یہ پیسے کماتے ہیں. یہ اب آپ کس پہ آ رہے ہو, ذاتیات پہ آ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کو چاہیے تھا جب آپ کے پاس نادر علی آیا, آپ بولتے تو حرام کھاتا ہے, میں تیرا ہدیہ نہیں لوں گا. اس کو کیوں نہیں بولا تو حرام کھاتا ہے, اس کی بھی تو یوٹیوب کی ارننگ ہے نا, کیا خیال ہے وہ بھی تو. اور دینی جو بیانات ہیں ان پہ کبھی کبھار کوئی الٹا سیدھا اشتہار آتا ہے, عام طور پہ بےہودہ اشتہار اس پہ نہیں آتے, لیکن یہ جو پرینک وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ تو اکثر اشتہارات
اوٹ پٹانگ قسم کے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور ہمارے پیچھے پڑے رہنا کہ ان کی مونیٹائزیشن کیا ہوا ہے، ان کی ارننگ آ رہی ہے، پیسے کما رہے ہیں، نوٹ چھاپ رہے ہیں مذہب کے نام پہ. بھائی ہم تو بیانات میں آج سے تھوڑی کر رہا ہوں، ہم تو 1996 سے بیانات کر رہے ہیں، جب میری عمر 17-18 سال کی تھی، اس وقت سے ہم بیانات کر رہے ہیں. ہمیں تو نہ کبھی نہ کسی سے ہم نے پیسے مانگے اپنے بیان کے، نہ ہم نے کبھی. میں جو دنیا میں ملکوں کے سفر کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان ملکوں کے سفر میں پیسے ملتے ہیں، ہمیں 1 روپیہ بھی نہ. ہم پابندی ہے اعلان. ایک جگہ میں گیا نا تو لوگ مجھ سے آپ کے ریٹ کتنے بیان کے. میں نے کہا ابھی میں حج پہ جب تھا نا تو ایک صاحب نے مجھے آ کے کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے میں یا ملک میں بیان کے لیے بلائیں گے، آپ کے پیسے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ہمارے کوئی پیسے ویسے نہیں، فری میں بیان ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ اپنی مرضی سے جو دینا چاہیں. میں نے کہا اپنی مرضی سے بھی نہیں دینا چاہیں، غلط. مجھے اس سے غصہ ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے بھائی اپنی مرضی سے دینا چاہیں؟ یہ بھی تو چندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں آ رہا ہوں بیان کے لیے، میں پیسے نہیں لیکن اپنی مرضی سے دینا چاہیں، اس کا مطلب دینے تو پڑیں گے آپ. میں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے نہیں. پھر مجھے غصہ آ گیا، انسان بھیکاری لگتا ہے نا ایسی چیزوں میں. میں نے کہا بھائی میں نہیں لوں گا. اب ویسے تو اگر کوئی ہدیہ دے دے تو ہم منع نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی دے سکتا ہے، تو منع کرنے تو بد اخلاقی. ان کو میں نے کہا کہ اب میں آؤں گا نا 1 روپیہ بھی دیا تو میں اسی وقت واپس کر دوں گا. اس نے یہ بولا کیوں کہ اپنی مرضی سے جتنا دے دو. تو یہ علماء کا بڑا برا امیج دنیا میں گیا ہوا ہے. مسقط میں بیان کے لیے گیا، وہاں کیا ہوا ہے کہ میرے بیان کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کر اعلان کریے مفتی صاحب کو جو ہدیہ دینا چاہیں وہ ادھر آ جائیں. میں نے کہا سالے تیری عزت معاشرے میں نہیں ہے. بہت غصہ آیا مجھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا شاگرد ہے. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے یہ کیوں اعلان کیا ہے؟ اور اکثر علماء کے بیان میں ایسے لوگ جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اکثر لوگ چور ہوتے ہیں. کہیں کوئی عالم بیان کر رہا ہے نا، کوئی چمچہ اٹھا اور کہا کہ جو حضرت کو ہدیہ دینا چاہیں، تو سمجھ لو یہ چمچہ کیا ہے؟ یہ چور ہے، کم بخت لفافے جیب میں ڈال کے رکھے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کوئی ایسا میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے ہدیہ دینا چاہیں. تو جس کو دل میں ہدیہ کا خیال آتا ہے تو خود ہی دے گا نا. کہ اعلان تھوڑی ہوگا کہ حضرت جی کو جو ہدیہ دینا چاہیں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں. تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. میں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے، لیکن اتنے بغیرت نہیں ہے، خاندانی لوگ ہیں. ہمارے باپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ بیٹا کماؤ کھاؤ. اور میں مدرسے میں بھی پیسے دے کے پڑھا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ انجینئر کو پیغام پہنچا دو. مدرسے میں بھی ہم فیس ہمارے مدرسے میں فیس نہیں تھی، طلبہ کا کھانا فری تھا. میرے باپ نے مجھے ایڈمیشن دلایا اور کہا کھانے کے پیسے کون جمع کرائے گا؟ میں خود جمع کراؤں گا. دورہ حدیث تک الحمدللہ ہم مدرسے میں جب کھاتا تھا تو اس کے پیسے بولو جمع کراتا تھا. تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مونیٹائزیشن کا تانا دے رہا ہے نا، اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو. ایک حد ہوتی ہے انسان کی. آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آپ ایک برف خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. آپ کو نہ آپ کو خرچ کہہ رہے میں کچھ چندہ نہیں لیتا. تو نے چندہ لینا کس کام کے لیے؟ تیرا کام ہے کیا؟ تو نے ایک کلپ بنانا ہے، آگ لگانی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا، چیلنج دے کے بھاگ جانا ہے. تو نے یہ تیرا کام ہے. اس کے لیے کیا چندہ چاہیے؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت تھوڑی ہے. جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو چندہ چاہیے نا. پھر بھی ہم چندے نہیں مانگتے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں نے کبھی مسجد کے چندے کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ کہا مسجد کی کمیٹی کو دو، میرے ہاتھ میں 1 روپیہ مت دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اور اعلان کر دوں، اتنی بات چلی ہے. میرے پاس لوگ مجھ پہ اعتماد کر کے بغیر مانگے بڑی بڑی رقمیں بھیجتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے نا کہ یار مفتی صاحب سیلاب زدگان کے لیے آپ فلاں جگہ رقم دے دیں. میں نے اپنے چینل پہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر دے دیا کہ مجھے نہ بھیجیں. وہ ٹرسٹ میرا ذاتی نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا اس کا اپنا ٹرسٹ ہے اور دوسروں پہ رکھ کے نا گھننا بنا ہوا ہے. میرا ٹرسٹ نہیں ہے وہ، نہ میرے پاس اس کی کنٹرول ہے. قابل اعتماد ہے، اس لیے میں نے ان کا نمبر شیئر کیا کہ جنہوں نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے یہ اس اکاؤنٹ پہ بھیجیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی لوگ میرے پرسنل اکاؤنٹ پہ بھیجتے ہیں، زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، صدقہ، اور آج سے نہیں بھیج رہے، 15 سال سے بھیج رہے ہیں، 10 سالوں سے بھیج رہے ہیں کہ یار اعتماد ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار مفتی صاحب صحیح جگہ پہنچا دیں گے. اب میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے، ظاہر ہے پرسنل اکاؤنٹ میں آپ اس طرح کی رقمیں نہیں منگوا سکتے. تو میرے پاس 2 راستے تھے کہ یار یا تو اس اکاؤنٹ کو میں بند کراؤں. میں نے ایک اکاؤنٹ بند کرا کے دوسرا کھولا، اس میں بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور اگر میں بند کراتا بھی ہوں تو اتنی جو رقم بہت سارے گھروں میں الحمدللہ ہم رقمیں پہنچا رہے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں تو میں پھر تلاش کرتا ہوں کہ یار فلاں جگہ پہنچو، دیکھتا ہوں، پھر میں تھوڑا سروے کرتا ہوں یار کون مستحق ہے. میرے جو متعلقین ہیں ان کو پتہ ہے، میں ان سے خود تفتیش کرتا ہوں. بھائی کوئی مستحق کو مجھے بتانا، میرے پاس رقمیں پڑی ہوتی ہیں، لوگوں کی امانتیں پڑی ہوتی ہیں. تو اگر میں اس کو بند کر دوں تو ایک تو مجھے پرسنل اکاؤنٹ تو چاہیے نا اپنا. بند کرنے میں بھی نقصان ہے، بہت سارے غریبوں کے چولہے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. کھولنے میں نقصان یہ کہ یہ انلیگل ہے. اس کے لیے پھر مجھے لازمی مجبور ہو کے چیریٹی اکاؤنٹ کھولنا پڑا ہے. سمجھتے ہو؟ اس کے لیے اپنی فاؤنڈیشن بنانی پڑی ہے. تو میں نے اپنی MTM فاؤنڈیشن کے نام سے ایک
فاؤنڈیشن کھولی ہے تاکہ لوگ جو رقمیں بھیج رہے ہیں وہ پھر اس اکاؤنٹ میں بھیجیں, وہ بے غبار راستہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس کے لیے پھر ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑے گا, سارے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ بھی یہ کم بخت ابھی کلپ بنائے گا, دیکھا اپنا ایک چندہ خانہ پورا کھول لیا ہے. تو ایک کام ہو رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ سارے کام لیگلی اس کو لیگلائز کرنا پڑتا ہے سارے کام. تو یہ جو مونیٹائز ہونے چاہیے کہ بھرم ہے نا, اس میں بالکل نہیں آیا کریں آپ لوگ. میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے میرا, اور یہ بھی بتا دوں اس کا چینل مونیٹائز کیوں نہیں ہے. اس نے شروع میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ غلط فتویٰ دے دیا تھا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اب یہ بیچارہ پھنس گیا وہ فتویٰ دے کے. ہم نے تو جب یہ مونیٹائزیشن شروع ہو رہی تھی نا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. جب لوگوں نے ہم سے پوچھا مونیٹائزیشن جائز ہے ناجائز, ہم نے فوراً کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے کہا یار اس پہ تحقیق کرو. بہت عرصہ تحقیق کرتے کرتے بڑے تمیز سے آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ ایک فتویٰ دے دیا لپے تلے الفاظ میں. اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو جب بتایا گیا مونیٹائزیشن, اس وقت بہت زیادہ مونیٹائزیشن کا رواج بھی نہیں تھا. اس نے فوراً کہ حرام اور کبیرہ گناہ, اب یہ کہہ کے پھنس گیا برے طریقے سے. ورنہ اس کا اللہ کی قسم مجھے پورا اطمینان ہے, اس کا بہت دل چاہتا ہے کاش میں اپنے چینل کو مونیٹائز کر لوں. یہ اتنا نیک ہے نہیں جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو. جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہو یار,